السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع شان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ بڑا خاص اور اہم موضوع اور گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں ہم سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک باز اور جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے اور سلام عقیدت پیش کریں گے کہ وہ اس زمین پر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے مرتبے پائے کہ وہ مرتبے ان کے بعد کسی اور کے نصیب میں نہیں ہیں، نہ کسی کا مقدر ہے اور نہ کسی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بے شک بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم غلو نہیں کرتے
حد سے بڑھتے نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی برات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک ہر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ایک عظیم صحابی، معتبر صحابی، اللہ کا مقرب صحابی اور اللہ کی جنت کا حقدار صحابی، اور ہم ان لوگوں سے شدید بغض اور نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ اس جہان میں، اس روئے زمین پر اچھے نہیں لگتے۔ ہم کھلے عام ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اچھا نہیں جانتے۔ ہمیں ان سے دشمنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ سخت ناراضگی ہے، چونکہ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں تو بھلی بات کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان اور مرتبے کے تذکرے کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لوگ ہی ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے، ذکر خیر ہی کیا جائے، جب تذکرہ کیا جائے بہترین الفاظ جذبات کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت، یہ بات بڑی اہم اور ضروری پلے باندھنے والی عقیدے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت دین، ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھنا یہ کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دین، اپنے ایمان کی علامت کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری زندگی محبت کرتے رہیں گے، اور قیامت تک اہل اسلام سرور کونین علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت کو سلام ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام اس کائنات میں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ صحابی رسول کی تعریف ہی بتاتی ہے کہ بڑے اہم،
بڑے خاص اور بڑے معتبر لوگ ہیں وہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو، یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور اسی ایمان پر اس صحابی کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے مقام کیا ہوگا کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ کونین کے نبی کی زیارت کرتے ہوں گے۔ ہماری پوری زندگیاں، ہماری ساری زندگیوں کی نیکیاں ایک طرف، وہ مقام نہیں مل سکتا جو مقام میرے نبی کے صحابہ کو یہ مل گیا کہ وہ ایمان کی حالت میں پاک نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ خوش قسمتی، وہ مقدر کا چمکنا صرف انہی کے حصے کا تھا جو رب نے انہیں عطا فرما دیا۔ اب ہم اس بات کی بس حسرت کر سکتے ہیں اور صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے جس دور میں ہم کونین کے نبی کے چہرے پر انور کی زیارت کیا کرتے۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے وجود مسعود کے ساتھ کبھی مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، کبھی مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے۔ بس یہ کاش کہہ کے ہم اپنی حسرت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ مقام جو پا گئے وہ پا گئے کہ وہ اپنی زندگی میں صبح و شام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت پاک پیغمبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آپ ہی بولے ساتھ سبحان اللہ کہہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب کی عزت عظمت کو سلام کیجئے کہ وہ عظیم لوگ، وہ معتبر لوگ کہ جن کا مقام اس جہان میں بھی رب نے اونچا کر دیا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی رب نے اونچا کر دیا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب وہ ہیں۔ کل 10 محرم کو آپ کے علم میں اتنی بات نہیں ہے، جو کچھ ہوا کونین کے پاک پیغمبر کے اصحاب پر، کون کون سے زبان کے گندے نستر چلائے گئے، کون کون سی صحابہ کے بارے بےہودگی بولی گئی، کیا کیا جرت کر کے سرور کائنات علیہ السلام کے اصحاب کے بارے تبرہ کیا گیا، گالی بھی دی گئی، سب و شتم بھی کیا گیا، ان کے ایمان پہ بھی شک کیا گیا، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ اور جملے بھی کہے گئے۔ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ ان کو دہرایا بھی جائے، ان کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ بس ہم یہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ کونین کے صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرائیں،
ان کی عزت کو عام کریں، ان کی شان کے تذکرے کریں، تاکہ دشمن اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ ان صحابہ کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے کہ جن صحابہ سے رب کائنات نے اپنی رضا کا اعلان قرآن میں کر دیا ہو، اور یہ رضا کا اعلان قیامت تک دنیا والے پڑھتے رہے اور اعلان کریں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے صحابہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا اور وہ صحابہ رب سے راضی ہو گئے۔ یہاں بولنے والے گندا بولتے رہے، بکواس کرنے والے کرتے رہے، اپنی زبان کا گند نکالتے رہے، جب رب کہہ رہا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، کوئی ناراض ہو بھی لے تو ان کا کیا بگاڑ لے گا۔ میرے پاک پیغمبر کے اصحاب وہ معتبر لوگ تھے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے پاک پیغمبر جب آپ نے کوئی اہم کام کرنا ہو، اس کام کے کرنے سے قبل اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ جب بھی یہ مشورہ دیں گے اخلاص والا دیں گے، خلوص والا دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ رب کائنات جو علیم بذات الصدور ذات ہے، جو سینوں کے بید بھی جانتا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ جانتا ہے، دلوں کے اندر تک جانتا ہے۔ اس اللہ نے اصحاب رسول کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، رب نے دیکھ لیا تھا، اس لیے کہا تھا میرے پاک پیغمبر جب بھی مشورہ کرنا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا۔ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، یہ بڑے خلوص سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے پاک پیغمبر علیہ السلام مشورہ کرتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ وہ صحابہ جن کی شان آج ہم چند جملوں میں بیان کریں گے، حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ اکبر، ان کا ایمان بہترین ہے۔ ان کے ایمان کو رب نے بطور معیار، بطور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح کا ہوگا تو رب کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ جس کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا نہیں ہوگا، رب اس ایمان کو بھی پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اب سوچئے، غور کیجئے، توجہ فرمائیے کہ ان صحابہ کرام کا رب کے ہاں مرتبہ کیا ہے کہ ان کے ایمان کو رب نے معیار ایمان بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کا ملحاکمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان، تقوی اور ان کی دلی کیفیات کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا اور کہا کہ یہ کامیاب ہوئے، ان کا ایمان بھی اچھا، ان کا تقوی بھی اچھا، ان کے دل کی حالت بھی اچھی، اس لیے فرمایا اولئک، یہ لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ کہیں پہ فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، اگر سچے مومن ہیں تو نبی کے صحابہ سچے مومن ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، ایمان کے بھی سچے ہیں، تقوی میں بھی سچے ہیں، پھر دنیا کے بدبخت جو مرضی کر لے، میرے نبی کے اصحاب کی شان میں فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ رب نے صرف اتنا نہیں کہہ دیا اور جلایا، صحابہ کے دشمنوں کو رب نے جلایا اور کہا
کہ یہ میرے نبی کے اصحاب وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے ان کی زندگیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ بخشش رب نے انہیں عطا کر دی ہے، اجر عظیم بھی رب نے انہیں عطا کر دیا ہے، بخشش بھی ان کا مقدر بن گیا، اجر عظیم بھی ان کا مقدر بن گیا۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ علام الغیوب کر رہا ہے، جو دلوں کی حالتیں جانتا ہے، وہ اللہ اعلان کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کا تذکرہ، ان کے تقوی کا تذکرہ کرتا ہے۔ پڑھیے سورہ الحجرات، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل وہ تھے کہ جن کے دلوں میں اگر محبت تھی تو صرف ایمان کی محبت تھی، اگر خوبصورتی تھی تو ایمان کی خوبصورتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ تمہارے دلوں میں اگر محبت ہے تو ایمان کی محبت ہے، خوبصورتی ہے تو ایمان کی خوبصورتی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نبی کے اصحاب کے دلوں میں اگر نفرت تھی، کفر کی نفرت تھی، نافرمانی کی نفرت تھی، اور ہر فسق اور گناہ کی نفرت تھی، محبت نیکی کی محبت تھی۔ کون صحابہ کرام، کن صحابہ کی شان آپ سن رہے ہیں جن کے بارے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ صحابہ کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں آ جائیں تو فولاد بن جائیں، اگر آپس میں ہو جائیں تو رحم دل نرم ہو جائیں، رحماء بینہم، فرمایا اگر انہیں آپ عبادت کرتے ہوئے دیکھیں تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، شان صحابہ تو یہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم کیا شان صحابہ بیان کر سکتے ہیں؟ شان صحابہ وہ موضوع ہے جو اللہ قرآن میں خود بیان کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا، ان کی عبادت کے تذکرے تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، آپ کو وہ نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، عبادت میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی غرض دنیا کی نہیں، کوئی مال و متاع نہیں ہے، کوئی دنیا میں دنیاوی مقصد پانے کے لیے عبادات نہیں کرتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بھائی رب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کوئی کیوں عبادت کر رہا ہے؟ اللہ گواہی دے کے صحابہ کی عبادت کے بارے فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت کرتے تھے، ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ انہیں رب کا فضل مل جائے، رب کی رضا مل جائے، رب کا فضل مل جائے، رب کی رضا مل جائے۔ رب کا فضل بھی مل گیا، رب کی رضا بھی مل گئی کہ رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ کرام کی جماعت تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میں دیکھتا ہوں عرش پہ تمہیں، دیکھتا ہوں کہ کس طرح تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، جاؤ میں اعلان کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عن المومنین، رضی اللہ عن المومنین، اللہ کہتا ہے ان مومنوں صحابہ سے رب راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، جو بیعت کر رہے تھے رب ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابے، سب سے رب نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام، ان کی شان ذرا سنیے، صرف قرآن ہی بیان نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ میرے نبی کے اصحاب وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان ایسی ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ شان بیان کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے تذکرے اور ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کر دیں، رب نے انجیل میں بھی بیان فرما دی کہ میرے نبی کے اصحاب ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہمیں محبت ہے، دل سے محبت ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت ہے۔ اگر کوئی نبی کا دشمن ہے تو اسے یہ دشمنی مبارک ہو۔ ہم تو پاک نبی کے پاک اصحاب سے اگر رکھیں گے تو محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، الفت رکھیں گے، چاہت رکھیں گے، پیار رکھیں گے، چونکہ ہماری مجبوری ہے جب تک ان سے محبت نہ کرے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری مجبوری ہے۔ اگر تیری مجبوری ہے زبان درازی، ہماری مجبوری ہے ان کی شان بیان کرنا۔ اگر تیری مجبوری ہے گند بولنا، ہماری مجبوری ہے ان کی شان میں قرآن پڑھنا۔ اگر تیری مجبوری ہے صحابہ کرام پہ اپنی زبان کا لچر پن بولنا، ہماری مجبوری ہے کونین کے فرامین ان کی شان میں پڑھنا۔ تیری مجبوری اپنی ہے، ہماری مجبوری اپنی ہے۔ ہمارا ایمان نہیں بچتا، ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا جب تک صحابہ کرام کی عظمت کو بیان نہ کرے، ان کی محبت میں ان کے شان کے تذکرے نہ کریں۔ ہم تو کریں گے، جناب ابو بکر صدیق کا بھی تذکرہ کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے آپ، ڈرتے ہیں آپ، صحابہ کی محبت میں ڈرتے ہیں آپ۔ ہم تو انشاءاللہ، کبھی آپ سنیں یہ زبان دراز حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کیسے گستاخیاں کرتے ہیں، پورے جذبے سے کہیں ہم انشاءاللہ جناب ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں گے، جناب عمر کی شان بیان کریں گے، جناب عثمان کی شان بیان کریں گے، حضرت علی کی شان بیان کریں گے، امیر معاویہ کی شان بیان کریں گے، عشرہ مبشرہ کی بھی کریں گے، اصحاب بدر بھی کریں گے، اصحاب احد کی بھی کریں گے، حنین والوں کے بھی کریں گے، بیت رضوان والوں کی بھی کریں گے، اہل بیت کی بھی کریں گے، آل رسول کی بھی کریں گے، ازواج رسول کی بھی کریں گے، اولاد رسول کی بھی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم حضرت حسن و حسین کی بھی بیان کریں گے، حسن و حسین کی بھی بیان کریں گے۔ ہمارا اللہ اکبر ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے، ہم نے اللہ کو بھی جا کے منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر جہاں ہی اپنا منہ کالا کر کے چلے گئے اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ کبھی سوچا نہیں ہے یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا ہے، یہ قرآن تجھے کہاں سے ملا ہے، یہ نبی کی حدیث تجھے کہاں سے ملی ہے، یہ دین تجھے کہاں سے ملا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں جس کے بعد یہ دین تیرے تک پہنچا ہے۔ کس نے بتایا کہ نبی کا یہ فرمان ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نبی کی حدیث ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نبی کا ارشاد ہے؟ یہ ساری باتیں تو صحابہ کرام نے بتائی ہیں۔ کون تھا وہ مکے میں جو غلام آزاد کرا کے اللہ اکبر آزادیاں دے رہا تھا، اپنا مال وقف کر رہا تھا؟ جناب ابو بکر صدیق تھے۔ لیکن آج ان کے بارے میں ہی اگر زبان درازی ہو جائے شروع تو پھر سننا چاہیے۔ اگر صداقت حضرت ابو بکر کی نہیں نا تو پوری دنیا میں صداقت ہے ہی نہیں۔ اگر جناب عمر کی عدالت کوئی نہیں مانتا تو پھر یاد رکھے پوری دنیا میں عدل نہیں اگر عمر کا عدل نہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی سخاوت حضرت عثمان کی نہیں مانتا پوری کائنات میں سخاوت موجود نہیں ہے۔
اگر کوئی حضرت علی کی بہادری، جرت اور شجاعت کو نہیں مانتا، پھر وہ سمجھے کہ پوری دنیا میں نہ کوئی بہادر ہے، نہ کوئی جرت مند ہے، نہ کوئی شیر دل ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے۔ کو حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما، ان کو جنت اور جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں مانتا، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر کے دیکھے کہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہی موجود نہیں ہے۔ یہاں تو سارے اصحاب قابل تعریف ہیں، میرے نبی کے تمام صحابہ قابل تعریف ہیں، میرے نبی کے تمام صحابہ قابل عزت ہیں، میرے نبی کے تمام صحابہ شان والے، مقام والے، اعتبار والے، مرتبے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت ہو چلا ہے، دو موضوع میں نے عرض کرنے تھے، شان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم۔ اہل بیت کا انشاءاللہ آئندہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں گے، وقت نہیں ہے، پوری تفصیل سے ہم انشاءاللہ اہل بیت آل رسول پہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج صرف اصحاب رسول، آخری 2-3 باتیں سنیے صحابہ کرام کے بارے میں، اور اپنے ایمان کو ذرا تڑپائیے، ایمانی جذبے کو پیدا کیجئے، ایمانی غیرت کو بیدار کیجئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہر وقت اپنی زبانوں پہ ان کی شان کے، ان کی عظمت کے ترانے بولا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ بس بیٹھ جائے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، نماز کے وقت آگے آگے آپ تشریف لے آئیے گا، توجہ سنیں، توجہ سے گفتگو سنیں، یہ آخری باتیں ہیں، ایمان کو انشاءاللہ تازگی دینے والی ہیں۔ آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے جو کچھ یہ دشمنان صحابہ کہتے ہیں، یقین جانیے میں نے 1-2 بات سنی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑی دیر تک میں پریشان رہا کہ جب اللہ ہم سے قیامت کو پوچھ لے گا صحابہ کے بارے میں کہ کیسا دفاع کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ وہ سر عام صحابہ کے بارے میں ایسی گندی لچر اور فضول واہیات گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ہم کہنے پہ مجبور ہیں، ہم کہیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، یہ اہل سنت کا مسلک ہے کہ سارے صحابہ کرام اعلیٰ ہیں، سارے صحابہ کرام اعلیٰ ہیں۔ صحابہ کرام ایمان میں اعلیٰ، عمل میں اعلیٰ، عقیدے میں اعلیٰ، سوچ میں اعلیٰ، توحید ماننے میں اعلیٰ، رسالت ماننے میں اعلیٰ۔ میرے نبی کے صحابہ نماز میں بھی اعلیٰ، روزے میں بھی اعلیٰ، زکوٰۃ میں بھی اعلیٰ، حج میں بھی اعلیٰ۔ میرے پاک نبی کے اصحاب تلاوت، عبادت، سخاوت میں اعلیٰ، امانت، دیانت، شرافت میں بھی اعلیٰ۔ میرے پاک نبی کے اصحاب نماز کے مصلی میں بھی اعلیٰ، اور میرے نبی کے صحابہ جہاد کے میدان میں بھی اعلیٰ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صحابہ کرام اعلیٰ ہیں، بہترین ہیں، تقوی میں، اطاعت میں، نیکی میں اعلیٰ، ہر خوبی کمال میں اعلیٰ، اللہ رسول کے ہاں اعلیٰ۔ میرے پاک نبی کے اصحاب اہل اسلام کے ہاں اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کے اصحاب ساری دنیا کے اسلام ماننے والوں کے ہاں اعلیٰ ہے۔ رب نے عظمت کے پرچم ان کے اونچے کر دیے، رب کائنات نے تذکرے ان کے کر دیے، پورا قرآن ان کی گواہی عظمت کی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ہم سب کو پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دل سے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک جنتی ہوگا، باقی جہنم میں۔ پوچھا کون ہے جنتی؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں چلتا ہوں، جس طریقے پہ میرے صحابہ چلتے ہیں، جو اس طریقے پہ چلے گا رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔